جو ہے ایک بھی رسپانس ہمارے پاس نہیں آیا، تو انشاءاللہ ہم قرآن سے جڑنے کے لیے یہ پہلا سٹیپ آج لیں گے کہ آیت کا معنی اور آیت کا مفہوم انشاءاللہ یہاں سے سمجھ کر جائیں گے انشاءاللہ۔ سب لوگ سمجھیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اوکے، آج جو ہے ہم نے یہ آیتیں کئی دفعہ سنی، جو حافظ بچوں نے سنائی، انہی سے انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الفصلت سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے لفظ آیت کے جو 3 مفہوم ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے۔ اس کا پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ ہم عنقریب اطراف عالم میں اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ میں پھر پڑھتا ہوں، ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ قرآن حق ہے۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں۔ کیا کیا چیزیں ہو گئیں؟ ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں نشانیاں، خود ان کی ذات میں نشانیاں، اور قرآن کی جو نشانی ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ ہم میں سے 8 لوگوں کو آیت کا لفظی معنی پتا ہے کہ اس کا لفظی معنی جو ہے وہ نشانی ہے۔ تو نشانی کو سب سے پہلے سمجھ لیں، اور وہ بھی میں اپنے ایک پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ یاد رہے گی کہ ابھی 2 ہفتے پہلے میں نے جو ہے وہ اپنی جو ہے کلاسٹ درست کی، تو اس میں مجھے اپنے والد صاحب کا ایک سوٹ نظر آیا جو میں لے کے گیا تھا امریکہ، اور میرے والد صاحب کو انتقال ہوئے 27 سال جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اور اس سوٹ کو دیکھ کر دفعتاً مجھے اپنے والد صاحب یاد آ گئے۔ اس سوٹ کو دیکھ کر، وہاں پہ والد صاحب نہیں تھے، لیکن اس سوٹ کو میں نے جیسا ہی دیکھا مجھے نہ صرف وہ یاد آ گئے، ان کی بہت ساری باتیں، ان کی بہت ساری جو ہے خصوصیات اور ان کی بہت ساری چیزیں مجھے یاد آ گئیں۔ تو اس سوٹ نے مجھے ڈائریکٹ کنیکٹ کس سے کیا؟ میرے والد سے۔ یہ نشانی ہے، اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات جو ہے اس سے ہم 3 چیزوں سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، جو کہ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کی، کہ وہ 3 نشانیاں ہیں کہ جن پر ہم اگر تدبر کریں تو وہ ڈائریکٹلی ہم کو اللہ سے کنیکٹ کر دیں گی۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پر کسی نے یہ رسپانس لکھا ہے جو میں پڑھ کے بتاتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان دیتی ہے، اسے آیت کہیں گے۔ یہ جس نے بھی لکھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے، یہ بالکل درست بات ہے، لیکن یہ پہلا ٹکڑا ہے۔ اس کے بعد 2 ٹکڑے جو ہیں ان کا ذکر آپ نے نہیں فرمایا۔ تو پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، آفاق کے اندر ہم اپنی آیتیں دکھائیں گے تمہیں۔ اور آفاق کی آیتیں کیا ہیں؟ ایک پھول کو دیکھ لیجئے، گلاب کے پھول کو، اس کی بناوٹ، اس کی خوشبو، اس کا رنگ، اس کا ٹیکسچر، ایون اس کے جو کانٹے ہیں ان پر اگر آپ تدبر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے بنانے والا ہر نقص سے،
ہر کمزوری سے، ہر قسم کے احتجاج سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے۔ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جس کی جیسی ذات کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اور اس گلاب کے پھول کو آپ اگر ڈائسیکٹ کریں گے اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ میل فیمیل پارٹس کس طرح سے ہیں، کس طرح سے اس میں پالینیشن ہوتی ہے، کس طرح سے اس کے اندر جو ہے نظام جو ہے وہ چلتا ہے، تو آپ کو ایک نئے لیول پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہوگی۔ اور کائنات کا ذرہ ذرہ، ایک ایٹم کو لے لیجئے یا ایٹم کے اندر بھی ایک الیکٹران کو لے لیجئے کہ کس مستقل مزاجی سے وہ اپنا کام کر رہا ہے، اپنا چارج کیری کر رہا ہے، اور کس طرح سے اس نے تمام چیزوں کو یکجا کر رکھا ہے۔ ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے کنیکٹ ہو جائیں گے۔ تو آفاق کا ذرہ ذرہ، تمام مخلوقات، زمین، آسمان، ستارے، چرند، پرند، ان کو اگر ہم اپنے دل کی آنکھ سے دیکھیں گے تو وہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ کر دیں گے۔ یہ گلاب کا پھول تو ایک کتے نے بھی دیکھا، ایک بکرے نے بھی دیکھا، گائے نے بھی دیکھا، بھینس نے بھی دیکھا، لیکن اللہ نے ہم کو فواد عطا فرمائے ہیں، جس کا جو ہے مطلب دل بھی لیا گیا ہے، عقل بھی لیا گیا ہے، بصیرت بھی لیا گیا ہے۔ اگر ہم اس بصیرت سے اس پھول کو دیکھیں گے تو ناممکن ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے کنیکٹ نہ ہوں۔ تو یہ پہلی آیت ہے۔ اطراف عالم کی ہر شے ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے جس سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ لکھنے والے نے لکھا کہ اللہ کی مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی جو ہے، جو بھی شے دے، وہ ایک آیت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِهِمْ، اور ان کی اپنی جانوں میں، ان کے اپنے نفسوں میں، ہمارے دلوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی معرفت، اپنی محبت، اپنی پہچان رکھی ہے۔ اور اس کو مختلف علماء نے روح بھی کہا ہے، اس کو مختلف علماء نے دل بھی کہا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری روح جو ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ ہوتی ہے، ہمارا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ اور یہ دوسری آیت ہے، یہ دوسری نشانی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ تو یہ آیتیں ہم دکھائیں گے اطراف عالم میں اور ان کے اپنے نفسوں میں، یہاں تک کہ یہ بات بیان ہو جائے گی، ان کو 100% ڈاؤٹ فری ہو جائے گی کہ انہو، یہاں پہ ہو کی ضمیر جو ہے قرآن کے لیے علماء نے بتائی ہے کہ یہ قرآن جو ہے، اس کی جو آیتیں ہیں وہ حق ہیں، وہ آیتیں جو ہیں وہ حق ہیں۔ تو قرآن کی آیتیں جو ہیں ان پر اگر تدبر کریں گے، ان پر اگر ہم جو ہے غور کریں گے، ان سے محبت کریں گے، جیسے میں نے اپنی پچھلی ٹاک میں بتایا کہ کتنے ڈیفرنٹ لیولز میں وہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لے گئیں، کہ میں ICU میں مریض کو ٹریٹ کر رہا ہوں جو مر رہا ہے، اور میرے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت جو ہے مزید پختہ ہو رہی ہے ان آیتوں کی وجہ سے۔ تو یہ 3 قسم کی آیتیں ہیں جو کہ ہم ان کا مفہوم ہے۔ اور ایک اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو آیت کا لفظ آیا ہے وہ قرآنی آیت کے لیے بہت کم استعمال ہوا ہے، بلکہ دوسری قسم کی آیتوں کے لیے زیادہ استعمال ہوا ہے، جو کہ انفارچونیٹلی ہم آج نہیں پہچان پائے، لیکن انشاءاللہ آج کے بعد ہم یہ تینوں مفہوم جو ہے اپنے دماغ میں، اپنے دل میں رکھیں گے۔ اور حافظ بچوں نے اس آیت کی آج بار بار تلاوت کی، لیکن یہ بات ہم نہیں سمجھ سکے کیونکہ ہم عربی زبان نہیں جانتے۔ اور جیسے میں نے بتایا، یہ قرآن کی محبت کا پہلا ثبوت یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی درجے میں عربی زبان سیکھنا شروع کریں، کسی درجے میں،
ضروری نہیں کہ ہم بہت ہی اعلیٰ درجے پہ جائیں، ہم اسٹارٹ کریں کہ کم سے کم یہاں پر جب آیت کا لفظ آیا ہے تو ہم آفاق کا لفظ تو سمجھتے ہیں، اس سے ہم کسی طرح سے اس کی نسبت قائم کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب دوسری آیت جو آج ہمارے حافظ بچوں نے تلاوت کی وہ یہ آیت ہے جس کو علماء نے آیت الآیات کہا ہے، کہ اللہ کی آیات والی آیت، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح سے اللہ کی مخلوق جو ہے وہ انسانوں کو اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے، جوڑتی ہے، اگر تو اس پر تدبر کیا جائے۔ فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک الذی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور کشتیوں کے اور جہازوں کے جو دریا میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر رواں دواں ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور بارش میں مہ میں جس کو خدا آسمان سے برساتا ہے اور زمین کو مرنے کے بعد یعنی خشک ہونے کے پیچھے سرسبز کر دیتا ہے۔ وَبَثَّ فِيهِمَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین پر ہر قسم کے جانوروں کے پھیلانے میں، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں۔ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل مندوں کے لیے خدا کی نشانیاں ہیں۔ ابھی ہم نے بقرعید کا جو ہے وہ ٹائم دیکھا، ان جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جانور تخلیق کیے ہیں ان کے جسموں پہ غور کیجئے کہ کس طرح نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو گھاس پھوس کھلا کر جو ہے اس منزل پر پہنچایا ہے۔ ابھی ہم نے اتنی ساری بارشیں دیکھی، کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پانی کے بخارات کو سمندر سے اٹھا کر اور بادلوں کی صورت میں ٹنوں منوں وزنی جو ہے وہ پانی جو ہے زمین پر پھیلایا ہے، برسایا ہے۔ ہم ہواؤں کو دیکھیں جو بادلوں کو لیے چلتی ہیں، ہم جہازوں کو دیکھیں، ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو لیکن قرآن سے جو یہ ایک ہم کو ہدایت ملے گی اس آیت سے، وہ صرف عقل مندوں کو ملے گی۔ اگر ہم جانوروں کی طرح ان چیزوں کو دیکھیں گے تو ہم اللہ سے کنیکٹ نہیں ہوں گے۔ ہمیں دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے، جیسے میں نے بیان کیا کہ دیکھا تو کتے نے، گدھے نے، بکرے نے، سب نے دیکھا۔ ہم نے بھی اگر ویسا ہی دیکھا تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہا؟ تو ہم کو ان چیزوں پر غور کرنا ہے کہ ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائیں۔ تو یہ دو طرح کی آیتوں کی ہم نے بات کی کہ جب ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی مخلوق کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلاقی کی گواہی دے رہی ہے تو ہم اس سے کنیکٹ ہوں گے اور ہمارے دل اس بات کی گواہی دیں گے۔ اور تیسری طرح کی آیت جو ہے وہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ قرآن کی آیتیں بھی اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں اللہ سے کنیکٹ کریں گی، جیسے میں نے پچھلی ٹاک میں بتایا اپنی پرسنل ایکسپیرینس سے، لیکن آپ سب کو اپنے اپنے ایکسپیرینس خود جو ہے وہ لاگو کرنے ہوں گے قرآن سے کنیکٹ ہونے کے لیے۔ میرے ایکسپیرینسز شاید آپ کے لیے جو ہے وہ کام نہ کر سکیں، کیونکہ میرا ماحول اور میری جو ہے کہنا چاہیے کام جو ہے اور میرا ارد گرد جو ہے وہ آپ کے ایٹماسفیئر سے ڈیفرنٹ ہے۔ اب آخر میں ہم جو ہے وہ قرآن کی آیت جو ہے اس پر ایک بات کریں گے مختصر، اور قرآن کی بھی وہ آیت ہم نے آج انتخاب کی ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ عظیم ترین آیت ہے قرآن کی۔ اس آیت کو رات کو پڑھنے والا جو ہے وہ ہر قسم
کی شر سے محفوظ رہتا ہے. اور اس عظیم ترین آیت کے اندر جو ہے وہ ایک خاص ربط ہے، اور صرف آج ہم اس ربط پر بات کریں گے. آیت الکرسی ہے یہ، اور آیت الکرسی پر پوری تفسیر کے لیے گھنٹوں چاہیے. ہم صرف آیت اس میں جملوں کے ربط پر آج بات کریں گے، اس کے سیکوینس پر ہم بات کریں گے. اور اس سے پہلے ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ جو یہ قرآنی آیات ہیں، یہ ان کو نہ ہم جملہ کہہ سکتے ہیں. بہت سے لوگوں نے کہا یہ جملہ ہے، اس کو ہم جملہ نہیں کہہ سکتے. کچھ نے کہا یہ فقرہ ہے، یہ فقرہ نہیں ہے. کچھ نے کہا سینٹنس ہے، یہ سینٹنس نہیں ہے. کچھ نے کہا جو ایک خاص مطلب دے، یہ وہی بات بالکل درست نہیں ہے. گرامر کا کوئی رول آیت کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. آیت کو ورس نہیں کہہ سکتے. آیت ایک اسپیسیفک ٹرم ہے جو کہ توقیفی ہے. یہ موقوف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا. اس کے اندر کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہے. یہ الف لام میم بھی ایک آیت ہے جس کا مطلب صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. اور یہ آیت الکرسی بھی ایک آیت ہے جس کے اندر 9 جملے ہیں. اور والعصر بھی ایک آیت ہے جس کے اندر جو ہے وہ صرف ایک جو ہے وہ لفظ ہے. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے ہم کو کہ یہ جو ہے توقیفی ہے، موقوف ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا. اور میں نے کہا کہ ہم آیت الکرسی کے ربط پر بات کریں گے، ان 9 جملوں پر بات کریں گے. اس کے لیے ایک بات اور ہمیں سمجھنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر پڑھنے والے کبھی بھی جو ہے وہ علماء اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے، کبھی بھی سیچوریٹڈ فیل نہیں کریں گے کہ بہت پڑھ لیا اور بہت سمجھ میں آ گئی بات. اسی طرح سے بار بار پڑھنے سے اس پر کبھی بوسیدگی طاری نہیں ہوگی. یہ آیت الکرسی ہم سب لوگ بچپن میں یاد کر لیتے ہیں، لیکن جب پڑھتے ہیں تو اس کا ایک نیا اثر ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کبھی اس پر جو ہے بوسیدگی طاری نہیں ہوگی، کبھی اس سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہم کو جو ہے سیری محسوس نہیں ہوگی، اور اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ہیروں کی ایسی کان ہے جس سے ہیرے نکلتے چلے جائیں گے. تو جس موضوع پہ آج میں آیت الکرسی کے بارے میں بات کروں گا، یہ ہمارے کہہ سکتے ہیں کہ عہد حاضر کی ایک ریسرچ ہے، کیونکہ جو نظم قرآن ہے وہ ہمارے اسلاف جو تھے انہوں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی. اور اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. یہ تو قرآن کا اعجاز ہے کہ ہر دور میں نئی نئی چیزیں جو ہیں قرآن کے بارے میں نکلتی چلی جائیں گی. اور بہت سارے ریفرنسز میرے پاس میڈیکل ریفرنسز ہیں، لیکن آج موقع نہیں ہے اس بات کا. لیکن صرف اور صرف ہم ان جملوں کے ربط پر بات کریں گے کہ آیت الکرسی کے اندر 9 جملے ہیں، اور ان 9 جملوں کے اندر شروع کے 4 جملے جو ہیں وہ آخر کے 4 جملوں سے کنیکٹڈ ہیں بہت ہی خوبصورتی سے. اور 5واں جو جملہ ہے وہ پہلے 4 جملوں کو اور آخری 4 جملوں کو باہم کنیکٹ کرتا ہے. تو یہ بات میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ 9 جملے، شروع کے 4 جملے آخر کے 4 جملوں سے کنیکٹڈ ہیں، اور جو 5واں جملہ ہے وہ شروع کے 4 جملوں کو اور آخری کے 4 جملوں کو کنیکٹ کر رہا ہے. پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ الحی ہے اور القیوم ہے. یہاں پر 2 نام جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آئے ہیں جو اس کی ذات کے متعلق ہیں. الحی ایک ایسی ذات ہے جس کی حیات کسی کی مستعار نہیں، اس کی حیات اس کی اپنی حیات ہے. اور وہ ذات وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو حیات دی ہے. یہ الحی کا جو ہے مفہوم ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ الحی ہیں اور وہ القیوم ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے، وہ اپنے ذات میں خود جو ہے وہ قائم ہے. اور وہ ذات وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو قائم کیا ہے. ہر مخلوق کو قائم کرنے والی وہ ذات ہے.
جس کو کسی نے قائم نہیں کیا اور وہ اپنے بلبوتے پر قائم ہے. تو یہ دو نام جو ہیں اس پہلے جملے میں آئے ہیں جو اللہ کی ذات سے متعلق ہیں. اور آخری جملہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہ اس میں بھی دو نام آئے ہیں اور یہ دو نام جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ علی ہیں, سب سے بلند تر ہیں, ان کے جیسا اونچائی والا, ان کے مرتبے جیسا کوئی نہیں ہے, اور یہ عظیم ہیں, عظیم تر ہیں, ان کی عظمت کے جیسی کوئی مخلوق نہیں. تو پہلا جملہ دو نام اللہ کی ذات کے متعلق اور دوسرا جملہ دو نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کے متعلق. دوسرا جملہ جو ہے وہ 8ویں جملے سے کنیکٹ ہوگا. اور اس سے میں بتانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہم سب لوگ کام کرتے ہیں اور سب سے بورنگ جاب جو ہے وہ گارڈ کی جاب ہے. جو ایک محافظ ہے اس کی جاب سب سے بورنگ ہے. اور کیوں؟ کیونکہ اس کو 8 گھنٹے ایک مقام پر کھڑے رہنا ہے اور صرف دیکھنا ہے کیا ہو رہا ہے, نہ اس کو بولنا ہے, نہ اس کو چلنا ہے, نہ پھرنا ہے. اس کی ڈیوٹی صرف دیکھنا ہے. اور یہ جاب ایسی جاب ہے کہ جس کے اندر اونگ آنا اور نیند آنا جو ہے بہت کامن ہے. ایسے بھی گارڈ ہیں جو کھڑے کھڑے سو جاتے ہیں, اور یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ کسی کی حفاظت کرنے کے اندر چونکہ اپنا کوئی ڈائریکٹ انٹرسٹ نہیں ہوتا, اس وجہ سے نیند اور اونگ بہت آ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی وہ ذات ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, وہ ذات ہے جس کو نہ تو اونگ پکڑ سکتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند جو ہے اس کو جو ہے وہ پکڑ سکتی ہے. تو اللہ کی ذات نہ اس پہ اونگ آ سکتی ہے, نہ اس پہ جو ہے وہ نیند آ سکتی ہے. اور یہ دوسرا جملہ 8ویں جملے سے کنیکٹڈ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وسع کرسیہ السماء وسع کرسی ولا يعودہ حفظہما ولا يعودہ حفظہما کہ زمین اور آسمان کی جو بھی حفاظت ہے وہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں. اس کو گارڈ کرنا اللہ کے لیے کوئی پرابلم نہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اونگ اور نیند سے جو ہے مبرہ ہے, منزہ ہے, اعلیٰ ہے, عرفہ ہے. اس کی ذات میں اس قسم کی کوئی احتجاج نہیں کہ اس کو نیند آ جائے دنیا اور آسمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے. تو یہ دوسرا جملہ ہم نے دیکھا کس طرح سے 8ویں جملے سے جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. تیسرا جملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت الکرسی میں جو دیا وہ فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اور یہ تیسرا جملہ 7ویں جملے سے کنیکٹڈ ہوگا. اس کو سمجھنے سے پہلے سمجھ لیں کہ دو چیزیں جو ہیں دنیا کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں, ایک مالک ہونا اور ایک ملک ہونا. مالک وہ ہے جو کسی چیز کا اونر ہے, اور ملک وہ ہے جس کا حکم جو ہے وہاں پر چل رہا ہے. مثال کے طور پہ اس ہال میں ہم خوبصورت ہال میں آج موجود ہیں, اس کا مالک جو صاحب بھی ہیں وہ اس کو اون کرتے ہیں کچھ عرصے کے لیے, تو اس کے اونر ہیں, لیکن ان کا قانون یہاں پر نہیں چلتا. اگر وہ جو ہے سور کا گوشت اور شراب بیچنا چاہیں, یہاں پر سرو کرنا چاہیں تو ان کو اجازت نہیں ملے گی, کیونکہ یہاں کا جو بادشاہ ہے, ہمارے یہاں بادشاہی نظام تو نہیں ہے, لیکن جو گورنمنٹ ہے, جو آئین ہے اس ملک کا, جو کہ اس پہ جو کیا کہتے ہیں لاگو ہوتا ہے, وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ یہاں پر شراب جو ہے وہ سرو کی جائے. تو مالک ہونے کے باوجود جو ہے وہ کمی ہے. اور دوسری طرف اگر کوئی بادشاہ ہے کسی ملک کا تو وہ ہر چیز کا مالک نہیں ہوتا. اس کے ملک میں بہت سارے لوگ جو ہے مختلف چیزوں کے مالک ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے اس جملے میں کیا فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں. گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مالک ہیں ہر شے کے, اور یہ جو ملکیت ہے یہ بھی مختصر نہیں ہے, یہ ابدی ہے, ازلی ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی. اور پھر
جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جو ہے کیا کہتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا جو ہے جملہ جو بتایا، اس کے بعد جو ہے وہ 7ویں جملے سے یہ بات کنیکٹڈ ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تخت جو ہے وہ احاطہ کیے ہوئے ہے تمام آسمانوں کا اور تمام زمینوں کا۔ گویا میرے جسم کے ذرے ذرے میں جو قانون لاگو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ میں نادانی میں کہہ جاتا ہوں کہ یہ میرا جسم ہے، لیکن یہ میرا جسم نہیں ہے، اس کے مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہیں۔ جب چاہیں اس کو جو ہے ختم کر دیں، اور اس کے اندر جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہو رہے ہیں۔ گویا اگر میں اپنے جسم کی بات کروں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک بھی ہیں اور ملک بھی ہیں، اونر بھی ہیں اور کنگ بھی ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ تیسرا جملہ جو ہے وہ 7ویں جملے سے کنیکٹ ہو گیا کہ تیسرے جملے میں مالک ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیان ہوا، اور 7ویں جملے کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ملک ہونا بیان ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کنگ ہیں، کنگ آف دا کنگز آئی شوڈ سے۔ اس کے بعد چوتھا جملہ اور چھٹا جملہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ دنیا کے اندر کم سے کم چیز جو ہے جس کی جو ہے بات کی جا سکتی ہے وہ ایک زبانی کسی کے بارے میں شفاعت کر دی جائے، اس کی زبانی آپ کہہ دیں کہ بھائی یہ بچہ اچھا ہے اس کو نوکری پر رکھ دو۔ انٹرسیشن اور شفاعت جو ہے وہ ایک کم ترین چیز ہے جو دنیا میں ہوتی ہے، لیکن یہاں پر آخرت کا ذکر ہے، اور آخرت میں شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بلند چیز ہے۔ لیکن جس شان سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس جملے میں نفی فرمائی ہے وہ سنیے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے یہ کہ وہ شفاعت کر دے کسی کی بھی اللہ سے الا باذن، مگر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم سب جو ہے وہ امیدوار ہیں اور انشاءاللہ ہم سب کو ملے گی، لیکن اس جملے میں بڑی شان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ایک زبانی شفاعت جو ہے وہ بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور اس دنیا کے اندر جو بلند ترین شے ہے وہ علم ہے، جس کی بنیاد پر انسان چاند پر پہنچا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا آپریشن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک انسان کا جسم دوسرے انسان میں ڈال کر جو ہے وہ دوسرا انسان زندہ ہو گیا۔ یہ سب علم ہے، اور علم بلند ترین شے ہے اس دنیا میں۔ اور اس علم کی جو ہے دو اقسام ہیں، علم وحی اور جو ہے جو ہم اپنے سینسز سے 5 سینسز سے علم نکالتے ہیں جس کو سائنٹیفک نالج کہتے ہیں۔ ان دونوں کی بہت اہمیت ہے، اس کی بحث میں میں اس وقت نہیں جا سکتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چوتھا جملہ ہے اس میں شفاعت کی نفی فرما دی، اور چھٹا جملہ جو ہے وہ اس میں علم کی بات کی ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ نہیں احاطہ کر سکتے وہ اللہ کے علم میں سے کسی شے کا مگر جتنا اللہ چاہے۔ تو انسان جو علم حاصل کر سکتا ہے جو کہ بلند ترین شے ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی شامل کر سکتا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں علم حاصل کر سکتا۔ تو شفاعت جو ہے جو سے کم ترین شے ہے وہ بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور علم جو ہے جو ہائیسٹ چیز ہے وہ بھی اللہ کے اذن کے بغیر جو ہے نہیں ہو سکتی۔ اور اس طرح سے یہ چوتھا اور یہ جو ہے چھٹا جملہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، اور 5ویں جملے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آگے والے ہیں جملے اور جو پیچھے والے جملے ہیں ان کا ریفرنس، اور جو انسانوں کے آگے ہو چکا ہے اور جو انسانوں کے پیچھے ہونے والا ہے، جو پاسٹ ہے اور جو فیوچر ہے، اس کا ذکر فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو رہا ہے۔ شروع کے 4 جملے آخر کے 4 جملوں سے اس طرح سے کنیکٹڈ ہیں، اور یہ بیچ کا جملہ ان دونوں گروپس کو کنیکٹ کر رہا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ جس پر ہم غور کریں گے تو اگر ہم مسلمان
یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی مسلمان نہ ہو اور اس بات پر وہ غور کرے تو وہ بھی اللہ سے جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا کہ یہ کلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ ایک اسپیچ کے طور پہ دیا. اٹ از ناٹ اے ریٹن بک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اسپیچ کے طور پہ دیا جو جبرائیل علیہ السلام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ جو ہے وہ وارد ہوا. تو یہ اسپیچ جس کے اندر ایسا ربط ہے کیا کسی انسان کی ہو سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے. اگر ہم اس آیت کے اوپر صرف اس ایک چیز پر غور کریں کہ یہ جملے آپس میں کس طرح کنیکٹڈ ہیں، کیا ربط ہے، تو ہمارا دل جو ہے لازماً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں کنیکٹڈ ہو جائے گا. اور یہی چیز قرآن کی ہر آیت کے بارے میں ہے. اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جیسے آج قرآن کی ایک بنیادی شے ہم نے سیکھی کہ لفظ آیت کا کیا مفہوم ہے، ہم اپنی مصروف زندگیوں میں سے کچھ وقت نکالیں اور قرآن سے جڑنے کے لیے جو ہے وہ پریکٹیکل کام کریں. اور اس سلسلے میں پہلا قدم ہمارا یہ ہوگا کہ کسی بھی درجے میں عربی زبان سیکھیں. اور واللہ یہ مشکل نہیں ہے، لگتا بہت مشکل ہے لیکن یہ مشکل نہیں ہے. جیسے جیسے آپ سیکھتے رہیں گے ویسے ویسے آپ قرآن سے جڑتے رہیں گے. اور صرف محنت کرنا اور ارادہ کرنا جو ہے وہ آپ کا کام ہے، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستہ دکھاتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن پر یقین والا ایمان دے، ہم کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن پر عمل کرنے والا بنائے آمین. اور ہم کو قرآن آگے پہنچانے والا بنائے. آمین. اب دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے کھانا انشاءاللہ سرو ہوگا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور میرے دل میں اس وقت یہ خیال آیا ہے کہ میرے استاد محترم یہاں پر موجود ہیں قاری عباس صاحب، میں ان سے گزارش کروں کہ اگر وہ دعا کرا دیں تو مجھے جو ہے بہت خوشی ہوگی کہ وہ تشریف لائے ہیں اور وہ جو ہے دعا کرا دیں. اور قاری عباس صاحب جو ہیں مفتی ہیں، حافظ قرآن ہیں،